خانیوال کے ساتھ ایک جگہ ہے کبیر والا، یہ آج سے کوئی 30-35 سال کی بات ہے، یعنی 1978 کی بات ہے، کوئی 30-35 سال تو ہو گئے اندازہ، تو 78 کی بات ہے، 78 کی۔ ایک صاحب رہتے تھے، چارپائیاں بنتے تھے، ان کے ساتھ 2 سینگ ہوتے تھے۔ چارپائیاں بننے والوں کے پاس لکڑی کی کلیاں ہوتی ہیں، وہ بان کو نا پھنسانے کے لیے، اور سینگ بھی ہوتے ہیں چارپائیوں اس کے پاس، ان کے پاس 2 سینگ تھے۔ سینگوں کا بہت ہزاروں سالوں سے جادو کے لیے سینگوں کا استعمال ہزاروں سالوں سے ہے۔ تو وہ 2 سینگ ہوتے تھے، اور وہ 2 سینگ اس کی روزی بھی تھی، وہ 2 سینگ ہوتے تھے، ان کی حفاظت کرتا تھا چارپائیاں بننے کے لیے، اور وہی 2 سینگ جو تھے وہ اس کی تلواریں اور ہتھیار اور طاقتور ترین چیز تھی۔ ان 2 سینگوں نے زندگیاں برباد کر دی تھیں بے شمار لوگوں کی۔ وہ چیلنج میں ان 2 سینگوں کو گھماتا تھا اور بندوں کی کھوپڑیاں گھما دیتا تھا، ان کے گھر گھما دیتا تھا، ان کی زندگیاں گھما دیتا تھا سینگوں کے اوپر، اور وہ سینگوں کی حفاظت جان سے زیادہ کرتا تھا، بہت زیادہ کرتا۔ مجھے ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بات ایسے چلی اصحاب کہف کے نام پہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ فلاں آدمی آپ ملے ہیں؟ میں کہ ملا نہیں ہوں، سنا ہے۔ کہا میرے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے، کہ اس نے سارا سنایا۔ ان کی اصل میں بہت بڑی لائبریری ہے جہاں میں بیٹھا تھا، تو میں ان کی کتابیں دیکھنے گیا، کتابوں کا ذوق ہے پرانا، تو وہ اس طرح تذکرہ ہوا۔ وہ کیا کرتا تھا، اب آپ غور سے سنیں، مرغی لے لیتا تھا، زندہ مرغی، ایک سینگ ادھر گاڑ دیتا تھا مٹی میں، ایک ادھر، اس کی ایک ٹانگ ادھر باندھ دیتا تھا، ایک ٹانگ ادھر باندھ دیتا تھا، مرغی کی ایک ٹانگ، اور اس پہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ مرغی اس کے پڑھنے سے پھڑپھڑاتی تھی، ایسی جیسی اس کو آگ میں بھون رہے ہیں، بظاہر کوئی آگ نہیں ہوتی تھی، پھڑپھڑاتی تھی، چیختی تھی، اور وہ پڑھتا رہتا تھا، کالے منتر پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، پڑھتا، حتیٰ کہ مرغی کا بدن پھٹ جاتا تھا اور مر جاتی تھی۔ اتار کے وہ سینگ نکالتا تھا، ان کی مٹی صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور مرغی کو اٹھا کے وہ کہتا تھا کہیں کتوں کے سامنے پھینک دو۔ حیرت انگیز بات ہے، اس کو کتے نہیں کھاتے تھے، اس کو بلی نہیں کھاتی تھی، اس کو جانور نہیں کھاتے تھے۔ میں کئی لوگوں کو بعض اوقات کہتا ہوں کہ اپنے بدن کے تن کے کپڑے کے اوپر، اپنے بدن کے کپڑے کے اوپر بڑا گوشت گائے کا 1.25 کلو چیل کووں پرندوں کو ڈالو، پرندے نہیں کھاتے۔ میرے پاس اس کے واقعات ہیں، وہ نہیں کھاتے پرندے، پرندے ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اللہ نے ان میں زبان نہیں دی پر شعور مکمل دیا۔ پرندوں کو ڈال دو، کتوں کو ڈال دو، نہیں کھاتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا، جس بندے کے لیے وہ یہ جادو کرتا تھا، جس بندے کے لیے وہ جادو کرتا تھا، اس بندے کا پیٹ پھول جاتا تھا، ایک دم میں بیماری آتی تھی۔ پیسے لیتا تھا، اتنے پیسے لوں گا، یا 1 بیگھہ زمین کا لوں گا، 1 ایکڑ زمین کا لوں گا، اتنی گائیں، اتنی فلاں فلاں لوں گا، پہلے میرے نام کرو، پہلے میرے نام کرو، پھر ہوگا۔ مجھے اس کا پتہ ایسے ہے کہ بہت سے ڈسے ہوئے لوگ، یعنی ان کے والدین، ان کے بڑے، میرے پاس کیس آئے، ایک کیس کچھ عرصہ پہلے بھی آیا، بندے کا پیٹ پھول گیا، اس کی بیماری، اس کی تکلیف، اور پھر اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، بہت شدید درد ہوا، پھر اس کے بعد اس کی ٹانگیں پھولنا شروع ہو گئیں، پھول کے ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئیں، آپس میں یوں ہو گئیں، پھیلنا شروع ہو گئے،
جیسے نا انسان ٹانگیں کھول کے کھڑا ہوتا ہے، اس طرح اس کی ٹانگیں پھیلنا شروع ہو گئی، پھیلتے پھیلتے پھر اس کا ایک دم پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ ادھر وہ پھٹا، مرغی پھٹی، ادھر اس کا پیٹ پھٹا اور مر گیا۔ اور وہ کہتا تھا کہ آپ کا بندہ ہے، اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے مار دیں گے، اتنے پیسے لوں گا۔ اور وہ صرف ان 2 سینگوں سے کام لیتا تھا، 2 سینگ گاڑ دیتا تھا، اور اس کے پاس سارا نظام تباہی کا تھا۔ وہ کہتا تھا آبادی وغیرہ مجھ سے نہیں ہے، آپ کہیں 2 دل مل جائیں، آپ کہیں روٹھے آپس میں جو ہے وہ یہ ہو جائے، آپ کہیں دکان چل جائے۔ انہوں نے کہا مجھے تو تباہی بتا، کسی کو تباہ کرنا ہے، کسی کا کاروبار باندھنا ہے، کسی کا کاروبار ختم کرنا ہے، کسی کا دل باندھنا ہے، کسی کا جسم باندھنا ہے، کسی کے رشتے باندھنے ہیں، کسی کی صحت باندھنی ہے، اب تو یہ بات کر مجھ سے۔ اور وہ سارا یہی کرتا تھا۔ ہر پیر کو اس کے ذوق کے مل جایا کرتے ہیں، اس کے ذوق کے بندے مل جاتے ہیں، سب کو مل جاتے ہیں، اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بھی عجیب بات بتاؤں، مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے جن کی میں بڑے ذمہ دار ہیں، لائبریری ہے جن کی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں عامل نہیں، نہ میرے پاس کوئی پتہ ہے، کتابوں کا ذوق ہے مجھے۔ کہا میں کتابیں پڑھتے پڑھتے اصحاب کہف کے ناموں کے تذکرے، بڑی بڑی ہستیوں کے نام کے ساتھ انہوں نے آزمایا، انہوں نے پڑھا، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے یہ فرمایا، اصحاب کہف کی عظمتیں، ان کے نام کی تاثیر، ان کے نام کی طاقت، ان کے نام کے کمالات، ان کے نام کی برکات، یہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، ایک صاحب میرے پاس تھے، وہ سال کے بعد آتے تھے میرے پاس اور مجھے کھدر بنا کے دے جاتے تھے، ہاتھ کا بنا ہوا کھدر۔ سال کے بعد آتے تھے، چند سوٹ دے جاتے تھے، پیسے لے جاتے تھے، میرے لیے پورا سال کھدر بناتے تھے، ہاتھ کے بنا ہوا کھدر۔ ابھی بھی میرے پاس 2-3 سوٹ ہیں ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر کے۔ بندہ تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، وہ بناتا تھا ہاتھ کے بنے ہوئے کھدر، ہاتھ کا۔ تو کہا ایک دفعہ میرے پاس آیا تو اس کی حالت بہت ابتر تھی، بہت حالت خراب تھی، رو پڑا کہ میاں صاحب جانور مر گئے، یہ مر گیا، بیوی مر گئی، بڑا بھائی تھا وہ مر گیا، بڑے بھائی کی بیوی مر گئی، بڑے بھائی کا ایک بیٹی مر گئی، اتنی موتیں جانوروں کی، انسانوں کی، تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی۔ تو یہ صاحب کہنے لگے کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کی تقدیر۔ انہوں نے کہا اللہ کی تقدیر ہے تو اس میں کوئی تدبیر بھی ہے؟ وہ کیسے؟ کہا تدبیر یہ ہے کہ میرے پاس وہ بندہ آیا تو اس نے کہا تو بہت اچھا سنا ہے، کھدر بناتا ہے، بڑا ملائم کھدر بناتا ہے، تو مجھے کھدر کے سوٹ بنا دے۔ تو مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ خطرناک ہے، اگر میں نے نہ بنا دیے مجھے برباد کر دے گا۔ تو کہنے لگے میں نے کھدر بنایا، بہترین بنایا، 3 سوٹ بنائے، 1 سوٹ زائد بنایا کہ میری طرف سے ہوگا۔ جب میں کھدر لے کر گیا تو دیکھ کے کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ۔ میں کہ جی میں غریب آدمی ہوں، کوئی پیسے؟ کہنے لگا مجھ سے پیسے مانگتا ہے، یہ دیکھ شکر کر میں نے تیرا کھدر قبول کر لیا۔ میں کہ جی 3-4 مہینے لگے ہیں، میری تو روزی یہی ہے، ایک تار بناتا ہوں، ایک دھاگا بناتا ہوں، ایک روئی لاتا ہوں، پھر اس کو کاٹتا ہوں چرخے پہ، پھر اس کی دھاریں بنا کے محنت کرتا ہوں۔ تو کہا بگڑ گیا، کہا میں تجھے ہفتے تک اس کے پیسے بھجوا دوں گا۔ اور اس نے جس انداز سے بات کی مجھے پتا چلا کہ ہفتے تک اس کی طرف سے میرے اوپر وار آئیں گے، بربادی آئے گی۔ کہا بس ہفتے سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور آج مہینوں ہو گئے ہیں، ختم ہو گیا، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔
اور وہ چیلنج سے کہتے ہیں کوئی ہے تو ہے، کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. کہا ہمارا علاقے کا پٹواری ہے، بڑا دبنگ آدمی ہے، اس سے بڑے ذمہ دار ڈرتے ہیں، پٹواری بھی اس سے ڈرتا ہے، ایس ایچ او بھی اس سے ڈرتا ہے، فلاں بھی اس سے ڈرتا ہے، یوں بھی اس سے ڈرتا ہے، سارے ڈرتے ہیں، برباد کر دے گا. تو میاں صاحب کہنے لگے، وہ جو لائبریری والے اللہ والے کہنے لگے، پتہ نہیں میرے دل میں خیال آیا، کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا تو ہے کہ اصحاب کہف کے نام، کیوں نہ میں اس کو اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دوں اور اس کے کہوں تو پڑھتا رہے، اور جو بھی کھا پی اس پہ پڑھ، گھر والوں کو اس کو پڑھتا رہے. میں نے اصحاب کہف کے نام لکھ کے دے دیے، یملیخا، مکسلمینا، کشمت الطب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس وقلبہم کتمیر. کہنے لگے کہ میں بس اس کو لکھ کے دے دیا، کتاب اٹھائی، یاد تھی، کتاب میں سے نام دیکھے، لکھ کے دے دیا. اور میں نے کہا اس کو تو بہت پڑھ. ان پڑھ آدمی تھا، اس نے گھر والوں کو دیا، خود بیچارے نے یاد کیا، جس لہجے میں یاد کیا. کہنے لگا میاں صاحب بڑا جادوگر ہے، وہ دیکھو سنگ ہیں اس کے پاس ہرن کے، اور وہ ہرن کے سینگوں سے ایسا عمل کرتا ہے. میں ان قریب ہرن کے سینگوں کا عمل لا رہا ہوں، سینگ آ گئے ہیں میرے پاس. انجمن غافلان اسلام میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کی غفلت کے پردے ہٹا دے. وہ سینگ آ گئے ہیں میرے پاس، بہت سارے سینگ ہیں ہرن کے. اگر ہرن کے سینگوں سے جادو ہوتا ہے تو ٹوٹتا بھی وہی ہے پھر. ہاں انشاءاللہ ان قریب میں وہ عمل لا رہا ہوں. ہرن کے سینگ بہت سارے، بڑے مہنگے اور قیمتی میں نے لیے ہیں، بہت مہنگے اور قیمتی. تو کیا اس کے پاس سینگ ہیں؟ اللہ کوئی بات نہیں، سینگ ہیں. تو اس کے سینگوں پہ اس نے کہا جی بڑے انہوں نے چیلنج کیا، جو اس کا مقابلے پہ آتا ہے